الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، توجہ فرمائے سو چند میں چند گالیاں ہوسن پتاولے دی کٹ تے ناتا تے میں گوانجا نہیں جو تو بول سناواں تے میرے کول چند کھڑیاں گالیاں ہوسن توجہ فرمائے سو گاوان دی کٹ دے تے نات پڑھنا حرام ہے، گاوان دی کٹ تے نات پڑھنا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ذکر ہے نا یہ جڑی ذکر تھی وے تو مولے خیال ایسا خیل نہیں گنبد خضرا دی طرف بننا چاہیے، ٹھیک ہے خیال تاں او نات جڑی یہ بڑی پکیزہ چیز ہے اور میرا تو الحمدللہ یہ معمول ہے مراتیہ تک سمجھنا جب تک اعلیٰ حضرت کا کلام نہ سنا نہ یہ تک نیدر بھی نہیں آندی اصل نات خانی دے بالکل قائل ہے لیکن نات خانی جی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح نات خانی ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جھڑیاں ہوئے حضور دی یاد ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و محبت دے اندر ایک ماحول ہوئے اس واسطے جی میں یہ وجہ تناو جے شہر آنگن میں اور نہ کوئی ایسی توقع رکھے تو جب میں سو چند منٹ گفتگو تو اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شرف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں جی؟ اعلیٰ حضرت فرمائیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اے یار اعلیٰ حضرت کا کلام کیوں نہیں پڑھ دے نات خان؟ شیر شمشیر زن آکے او علین کہ جنہ دہتے ہوئے نا تلوار اس واسطے اس قوم کو بیدار کرن کے تے اعلیٰ حضرت کا کلام اور اعلیٰ حضرت کا فیضان اور اعلیٰ حضرت کے نظریات اور صحیح العقیدہ سنی علماء کا کلام سنانا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھے کہ جب تک جید عالم نہ ہوئے ان کا کلام لکھنا جائز بھی نہیں، جید عالم دا تو حضور دی شان لکھے وہ تو پڑھے تو بات چس بھی آندی ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے کہ شان لکھی ہے فرمایا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ کون ہے علی؟ اکہ علی جو تلوار چاٹ آوے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں دے نال کرنا کہ ہے اکہ علی تا ہوئے حکت جو تلوار تے بائے ہاتھ نال خیبر دا دروازہ کھول دے۔ خندق دا موقع ہے جناب مولا علی شرف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں تے ایک شخص آیا دوجے پاسو کفار والے پاسو بڑا طاقتور ہے جناب اور بڑا جناب وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھنا ہے اور وہ ایک بندہ سینکڑا بندیاں دے نال لگا لڑدا ہے، ایک بندہ سینکڑا بندیاں دے نال وہ خندق پار کر کے تے جناب دوجے پاسو آ گیا۔ جب آ گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کا مقابلہ کرے سی؟ تو مولا علی فرمایا میں مقابلہ کرے سا، مولا علی فرمایا میں مقابلہ کرے سا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے گئے تو اس نے جناب اپنے گھوڑے جو کیا کیوں جناب کوئی بندہ گھنو میرے مقابلے دے اندر؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں ہاں مقابلے دے اندر میں حضور دا غلام ہاں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلام آیا نا اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہ میں علی ہاں جناب ابو طالب دا بیٹا ہاں۔ وہاں کہ تیرا پیو میرا یار ہے وہ آکھن لگا عمر بن عبد ود اس دا نام ہے، اس نے کہا تیرا پیو میرا یار ہے لہذا ہی میں ہے کہ میں تے کو قتل نہ کرنا چاہتا کوئی بیا بندہ بھیجو۔ تو مولا علی کے فرمائے کیسے شریف لوگ ہیں جی میرے بابے دا یار ہے؟ کہ نا بابا چاچا والے رشتے سے مکے چھوڑا ہے آئے لیا کرے تو میں گناہ مارنا چاہتا تو میں تے مارنا چاہتا۔ فرمایا میں جو حضور دا غلام ہاں کہ حضور دا دشمن سامنے آیا کھڑا ہوئے فرمایا کہ علی علی ہے۔ حضرت مولا علی شرف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ حضرت علی کون؟ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی۔ فرمایا مرتضی شیر حق اللہ دا شیر مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی آکے دلیران دا دلیر دلیران دا دلیر جی۔ فرمایا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اہن جناب مولا علی سے چھوڑو یار رکھ دیں کہ نات خانہ تے سچے کرو۔ فرمایا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔
ساری یہ مہربانی دو چار گالی ذرا سن گیا کرو ایسا مجمع لگا نہیں کیا جی کیوں وجہ کہ